بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، ملعون ہوئے وہ لوگ الذین کفروا جنہوں نے کفر کیا تھا، من بنی اسرائیل بنی اسرائیل میں سے، علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم حضرت داؤد علیہ السلام اور عیسی ابن مریم کے زبان پر، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس لیے کہ وہ نافرمان تھے اور حد سے تجاوز کرنے والے تھے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، یہ لوگ آپس میں منع نہیں کرتے تھے ایک دوسرے کو برے کام سے۔ لبئس ما کانوا یفعلون، واقعتاً وہ برے کام تھے جو کرتے تھے۔ ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، تو دیکھتا ہے کہ ان میں سے بہت سارے لوگوں کو جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے، لبئس ما قدمت لهم انفسهم، واقعتاً وہ برے افعال ہے جو ان کے نفسوں نے آگے بھیجا ہے۔ ان سخط اللہ علیہم، کہ اللہ رب العالمین ان پر ناراض ہوئے، وفی العذاب ہم خالدون، اور عذاب میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ، اور اگر یہ لوگ ایمان لاتے اللہ پر، اللہ کے نبی پر، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ، اور جو کچھ نازل ہوا ہے نبی کی طرف، مَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ، تو یہ لوگ کافروں کو دوست نہ بناتے۔ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن ان میں سے بہت سارے لوگ نافرمان ہیں، فاسق ہے، فاجر ہے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور تو پائے گا سب سے زیادہ سخت دشمن مسلمانوں کے لیے یہود اور مشرکین کو۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، اور آپ ضرور پائیں گے سب سے زیادہ قربت میں، محبت میں ان لوگوں کو، سب سے زیادہ قریب مودت میں، محبت میں ان لوگوں کو دیکھیں گے جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا، اور یہ اس وجہ سے کہ ان میں علماء ہیں اور درویش ہے۔ وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور اس لیے کہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ آیات مذکورہ آیت نمبر 78 بنی اسرائیل کے انجام بد کا ذکر ہے، جو کہ یہ لوگ غلو، افراط تفریط میں مبتلا ہے اور عمل بالمعروف کا فریضہ سر انجام نہیں دیتے، اور اس وجہ سے ان پر لعنت کی گئی
اور اللہ کا غضب ان بدبختوں پر نازل ہوا۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کے زمانے میں حضرت داؤد علیہ السلام کے زبان سے ان بنی اسرائیل پر لعنت کی گئی، ان کی شکلیں، ان کی صورتیں مسخ ہو گئی، خنزیر بن گئے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زبان سے لعنت کی گئی، ان کی شکلیں اور صورتیں مسخ ہو گئی، بندر بن گئی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس مقام پر صرف 2 انبیاء علیہم السلام کا ذکر ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ان بدبختوں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے لعنت شروع ہوئی تھی، اور خاتم النبیین رسول اللہ رحمت للعالمین تک ان پر یہ لعنت جاری اور ساری رہی۔ آیت نمبر 78 میں بنی اسرائیل کی تعدد، تجاوز، غلو، افراط، تفریط کا ذکر ہے، اور آیت نمبر 180 میں امر بالمعروف نہی عن المنکر نہ کرنے کا ذکر ہے۔ یعنی یہ یہود ملعونیت اور مغضوبیت کے اعلیٰ درجے پر اس وجہ سے فائز ہوئے کہ ایک یہ غلو کرتے ہیں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتے تھے۔ اس فریضے کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا۔ سنن ابی داؤد جلد 2 صفحہ نمبر 240 میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ بنی اسرائیل میں جو سب سے پہلا نقصان وارد ہوا تھا وہ یہ تھا کہ جب ایک شخص دوسرے شخص سے ملاقات کرتا تھا اور پھر اس کو گناہ پر دیکھتا تھا تو کہتا تھا اللہ سے ڈرو، یہ کام چھوڑو، اور یہ کہتے تھے کہ یہ تیرے لیے حلال نہیں ہے بس۔ پھر اگر کل ملاقات ہوتی، پھر ان کو گناہ میں مصروف پاتے تو منع نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان کے ساتھ کھانے، پینے، اٹھنے، بیٹھنے میں شرکت کرنے والا آدمی تھا۔ اب دعوت تو ایسی چیز ہے، امر بالمعروف تو ایسی چیز ہے کہ یہ تو بار بار دینا پڑتا ہے۔ ایک دفعہ دینے سے بندے کے فرض من سے بھی فارغ نہیں ہوتی، بار بار محنت کی ضرورت ہوتی ہے، جدوجہد کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ان بنی اسرائیل نے اس جدوجہد کو جاری اور ساری نہیں رکھا۔ اور جب انہوں نے ایسا کیا تو اللہ تعالی نے ان کے دلوں کو ایک دوسرے پر مار دیا، ان سب کے قلوب اور دل یکساں ہو گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات پڑھی کہ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون، اور پھر فرمایا کہ خوب اچھی طرح سمجھ لو، اللہ کی قسم تمہاری ذمہ داری ہے، امر بالمعروف کرتے رہو، نہی عن المنکر کرتے رہو، ظالم کا ہاتھ پکڑتے رہو اور برائی سے چھڑا دو۔ اور صد افسوس کہ آج کل ہمارے جیسے مسلمانوں کو انسانی معاشرے میں بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فقدان ہے۔ یہ نقص اور نقصان بنی اسرائیل میں بھی تھا۔ کیوں؟ کیا نقصان تھا؟ کہ تعلقات کشیدہ نہ ہو جائے، حاجی صاحب ناراض نہ ہو جائے،
بزرگ ہے ناراض نہ ہو جائے، جوان ہے باغی نہ ہو جائے، بیٹا ہے باغی نہ بن جائے۔ بھائی اللہ کی ناراضگی کا تمہیں خیال نہیں ہے؟ خالق مالک کی ناراضگی کا تمہیں خیال نہیں ہے؟ اور مخلوق کے بیوی بچوں اور ان کا خیال تمہارے اندر ہے؟ ان کا خیال تعلیم میں رکھو، تربیت میں رکھو، کھانے پینے میں رکھو، لیکن اگر اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو ان کو روکو۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اس طرح کے طرز کو یوں فرمایا ہے کہ لبئس ما کانوا یفعلون، کہ وہ برا عمل ہے جو وہ کرتے ہیں۔ لہذا موجودہ حالات میں تبلیغی جماعت ایک بہتر جماعت ہے، اس میں اصلاح ہے، اس میں فلاح ہے، اس میں کامیابی ہے، کامرانی، خود احتسابی ہے، عمل بالمعروف نہی عن المنکر کا ایک بہترین راستہ ہے۔ ہمیں اس کے ساتھ وابستہ رہنا چاہیے اور اس کے ساتھ وابستہ ہونے میں نجات ہے کہ ہم اپنے عمل کی اصلاح کریں، اپنی اعمال کی اصلاح کریں اور امت کی خیر خواہی بھی جاری اور ساری رکھیں۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اس آیت نمبر 80 ہے، اس کے حوالے سے روح المعانی جلد 1 صفحہ نمبر 213 میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس سے کعب ابن اشرف اور دوسرے یہودی مراد ہے جنہوں نے مشرکین مکہ سے دوستی رکھی تھی، بلکہ مشرکین مکہ کو جنگ پر آمادہ کرنے والے یہ بدبخت تھے، کعب ابن اشرف وغیرہ تھے، یہودی تھے، منافق تھے۔ لبئس ما قدمت لهم انفسهم، یقیناً یہ بہت برا عمل ہے جو انہوں نے اپنے سے پہلے بھیجے ہے، قدمت ایدی، لبئس ما قدمت، بہت برا ہے جو انہوں نے اپنے نفسوں کے لیے اپنے سے آگے بھیجے ہیں، یہ بہت برا ہے، صحیح نہیں ہے۔ اور اس برے عمل کے وجہ سے انسخط اللہ علیہ، اللہ رب العالمین ان بدبختوں سے ناراض ہوا، اور جب اللہ ناراض ہوا تو وفی العذاب ہم خالدون، یہ لوگ عذاب میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اور آیت نمبر 81 میں فرمایا کہ اگر یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے اور جو کچھ رسول اللہ پر نازل ہوا ہے اس پر ایمان لاتے تو کبھی بھی کافروں سے دوستی نہ کرتے، کافروں کو دوست نہ بناتے۔ اور اس میں ایک بات اور ہے، منافقین کی طرف اشارہ ہے کہ جو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ایمان کا جو دعویٰ ہے یہ وہ دعویٰ غلط ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر انہوں نے ایمان لایا ہوتا تو کافروں کے ساتھ دوستی نہ کرتے، اور وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ فَاسِقُونَ، ان میں سے بہت سارے نافرمان ہیں، فاسق ہیں۔ تھوڑے سے لوگوں نے اسلام لایا ہے، قبول کیا ہے یہودیوں میں، باقی لوگوں نے تو ہمیشہ کے لیے نافرمانی کی ہے، ہمیشہ کے لیے سرکشی اختیار کی ہے۔ اور آیت نمبر 62 میں فرمایا کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ، پھر یہ یہود اور مشرکین دونوں مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن ہیں، اور دشمنی میں بھی بہت سخت ہے۔ اگر تاریخ کے اوراق پر نظر ڈالا جائے تو تاریخ کے ہر دور میں مسلمانوں کے ساتھ یہودیوں اور مشرکین نے ہمیشہ کے لیے دشمنی رکھی ہے، ہمیشہ کے لیے مسلمانوں پر ظلم کی ہے۔ ابو جہل
اور کعب ابن اشرف کی دوستی سے لے کر مودی اور نتنیاہو کی دوستی تک پوری تاریخ آپ پڑھ لیں، ہمیشہ کے لیے یہ مسلمانوں کی دشمن چلے آ رہے ہیں، اور یہ دونوں آپس میں دوست ہوتے ہیں، مسلمانوں کو طرح طرح کی اذیتیں دیتے ہیں، مسلمانوں کو مصیبتوں میں مبتلا کیا کرتے ہیں، ڈال دیتے ہیں۔ اور ایک بات، تفسیر ابن کثیر بحوالے ابو بکر ابن مرویہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث نقل کیا ہے کہ ما خلا یہودی مسلم قط الا ہم بقتلہ، یعنی جب کبھی بھی کوئی یہودی کسی مسلمان کے ساتھ تنہائی میں ہوگا تو وہ ضرور مسلمان کو قتل کرے گا، وہ ضرور مسلمان کو قتل کرنے کا ارادہ کرے گا۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک لمبے عرصے سے فلسطینی مسلمان ان یہودی بدبختوں کے ہاتھوں جبر، ظلم اور تشدد کی شکار ہے، اور ایک کشمیری مسلمان ایک لمبے عرصے سے ظلم، جبر اور بربریت کے شکار ہے، اور ان دونوں پر ظلم ایک یہودی کر رہے ہیں اور ایک مشرکین کر رہے ہیں۔ اور یہود اور مشرکین کے احوال کے بعد پھر فرمایا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، فرمایا کہ مسلمانوں کے ساتھ دوستی کے حوالے سے، تعلق کے اعتبار سے زیادہ قریب وہ ہے جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں۔ تفسیر ابن کثیر جلد 2 صفحہ نمبر 82 میں قالوا انا نصارى کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اے الذین زعموا انہم نصارى من اتباع المسیح وعلى منہاج انجیلیت فیہ، یعنی ان لوگوں کا ذکر ہے جن کا خیال یہ ہے کہ وہ نصارہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متبعین میں سے ہے اور انجیل کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں، لیکن فی الجملہ ان لوگوں کے دلوں میں اسلام اور اہل اسلام کے لیے کچھ رقت، کچھ نرمی کی صفت جو ہے موجود ہے۔ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً، اور ظاہر ہے ان کی کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ جو شخص تجھے دائیں رخسار پہ مارے تو آپ بائیں رخسار ان کی طرف کرو۔ عیسائیوں کے بیسک مذہب میں جنگ و جدال نہیں ہے، باقی جو موجودہ عیسائی ہے یہ تو اقتدار کی پجاری ہے، جس طرح امریکہ ہے اور دیگر دنیا عالم میں جو بدامنی ہے، جو دہشت گردی ہے، یہ سب ان کی ایما اور ان کے اشاروں پر ہو رہی ہے اور خود بھی کر رہے ہیں، ورنہ اصل نصرانیت میں جنگ مشروع ہی نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ ان میں قسیسین ہے، علماء ہے، رہبان ہے، درویش ہے، اور ایک اور بات کہ وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، وہ تکبر بھی نہیں کرتے۔ تکبر نہ ہونے کی وجہ سے حق اور اہل حق جو ہے اس کے ساتھ عناد بھی نہیں رکھتے، پھر عناد نہ رکھنا بھی ایک مودت کا ذریعہ ہے۔ لیکن معالم التنزیل جلد 2 صفحہ نمبر 56 میں امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ لم يرد به جميع النصارى لأنهم في عداوتهم المسلمون كاليهود، یعنی آیات کریمہ میں جو نصارہ کو اہل ایمان کی
محبت مودت کے اعتبار سے قریب قریب بتایا ہے یا قریب تر بتلایا ہے، اس سے تمام نصارہ مراد نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی اسلام اور اہل اسلام سے دشمنی رکھتے ہیں۔ یہود اور مشرکین کی طرح نہیں ہے، لیکن یہ بھی دشمنی رکھتے ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہے۔ اور بعض مفسرین لکھتے ہیں اور راجح قول یہ ہے کہ اس آیات میں جو نصارہ ہے اس سے وہ نصارہ مراد ہے جس نے اسلام لایا ہے، جس نے ایمان قبول کیا ہے، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کیا ہے، جیسا کہ نجاشی بادشاہ شاہ حبشہ تھا اور ان کے متبعین اور ان کے جو ساتھی وغیرہ تھے۔